We are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers. خطے میں امن کے لیے پاکستان اور قطر مل کر کام کریں گے۔ بھارتی جارحیت کے دوران قطر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ قطری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے قطر سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، امیر قطر کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کے قطر کے ساتھ دائرینہ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ قطر نے امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا۔ امن کے قیام کے لیے پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی، پیار سے چلتی ہے۔ حکومتیں ڈنڈے کے زور پر معیشت چلانے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں صنعتکاروں تاجروں سے خطاب، کہا وفاق کو معاشی مشکلیں دور کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلز ٹیکس کلیکشن صوبوں کو دینے کا مطالبہ کر دیا، کہا ٹیکس وصولی میں سندھ نے ایف پی آر اور تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کریں تو اضافی پیسہ صوبوں کو ملنا چاہیے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ ملک کو آگے بڑھانے کا واحد راستہ مفاہمت ہے۔ مفاہمت ہوگی تو سب کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ سیاسی استحکام ہو۔ بلاول نے کہا مزید 20 صوبے بنانے سے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل کریں۔ پنجاب نے نیا صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ قومی اسمبلی میں بھی نئے صوبوں کے لیے اتفاق رائے ہوا تھا۔ اس وقت ہماری اکثریت نہیں تھی۔ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کرتی ہیں۔ پنجاب میں کسی کے خلاف نہیں بولتا مگر پھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں وہ سندھ میں اپنا گورنر لگا دیں مگر وہ نہیں لگاتے۔ خان صاحب کا اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل نالج ہیں اور سالوں سے ہیں، دہائیوں سے ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں۔ ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے۔ پی ٹی آئی نے بانی کی سرکاری طبی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ معائنے کی رپورٹ جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، ماہر پیتھولوجی اور اسکن اسپیشلسٹ شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا بانی کا معائنہ ذاتی معالجوں سے کرایا جائے۔ -1 خود ہی کر رہے ہیں نا، ڈرامے بازی کسی کی کر رہے ہیں۔ اب یہ فرمائش لے کے آئے ہیں کہ جی ہم -1 تو کر چکے ہیں اس کو، اب ہمیں 10 20 25 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی آڈیو ویڈیوز بنانے دیا کریں تاکہ ہم وہ اب کہا جا رہا ہے ان سے کہ نہیں۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان کی جیل چینج ہو جائے، تو ایسی کوئی چیز ایسی ابھی نظر نہیں ہے۔ 1.5-2 مہینے بعد ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نے بانی کو مائنس کر دیا، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ بانی کو جتنی تکلیف ملے گی پارٹی قیادت کی سیاست چمکتی جائے گی۔ کسی اور جیل منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ 1.5-2 مہینے بعد جیل منتقلی ممکن ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل بابڑا کہتے ہیں نااہلی پابندی، گورنر راج، 9 مئی کیسز کا منطقی انجام، غداری کا کیس سب باری باری ہوگا۔ سینیٹر خرم ذیشان ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے، اسے ڈھونڈیں گے اور پکڑیں گے، جیسے چلیں گے ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ 11 تاریخ سے پاکستان کی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا خان صاحب اور بشر بی بی دونوں کی رہائی کا۔ اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا، وہ نہیں مانا گیا۔ پھر 24 نومبر آتا ہے، 24 سے 25 اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا۔ اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ تو زبان زد عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے، جو آپ کو علم ہوگا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی 3 بار ممکن ہوتے ہوتے بچی رہ گئی۔ شیر افضل مروت کا پروگرام
آف دی ریکارڈ میں انکشاف، حکومتی رہنما بیرسٹر کیل نے بیان کی تائید کی۔ شریف المروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف الیمین گواہ ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ بانی اور بشرا بی بی دونوں کی ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ اس وقت فیض کے نام کا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بھی رہا ہوں۔ فیض حمید کی رہائی سے متعلق اس وقت مانا نہیں گیا تھا۔ 24 نومبر 2024 کو بھی بانی کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا۔ بانی کی رہائی ہوتے ہوتے بچی، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ Discussion have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade interact in the field of medical health, education, vocational training. But we would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. پاکستان اور انڈونیشیا کا سیاسی، سفارتی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 4 ارب ڈالر مالیت کے IPPTA معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم اور انڈونیشین صدر کی وزیراعظم ہاؤس میں 1-on-1 ملاقات، وفود کی سطح پر بھی اجلاس ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے غزہ کے لیے انڈونیشین صدر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انڈونیشیا کے صدر نے JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دیا۔ ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، افواج کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی اور استعداد خار بڑھانے کے منصوبوں کے خواہاں ہیں۔ ISPR کے مطابق مہمان صدر نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ حکومت نیب کے ذریعے سیاسی انتخاب پر یقین نہیں رکھتی۔ نیب کو شفافیت سے کام کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ مالی بدعنوانی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مالیاتی بدعنوانی ختم کرنے کے لیے اقدامات مزید منظم انداز میں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر تقریب سے خطاب، کہا مالی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کاوشیں خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد ٹیم خراج تحسین کے مستحق ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے بتایا نیب نے 2025 میں 50 کھرب سے زائد مالیت کے اثاثوں کی وصولیاں ممکن بنائیں۔ اس لحاظ سے قومی احتساب بیورو کی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری آئی۔ غیر معمولی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرنے والے نیب افسران کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ اراکین کی شرکت۔ IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری پر وزیراعظم کا اظہار اطمینان، کہا معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی جانب گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ معاشی استحکام ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گا۔ IMF نے اعتراف کیا بدترین سیلاب کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ وفاقی اور صوبائی تعاون پر شکر گزار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس، کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کے نئے طریقہ کار کی منظوری دے دی۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا۔ درآمد شدہ گاڑیوں کی ملکیت 1 سال منتقل نہیں ہو سکے گی۔ ECC کا پاور سیکٹر کی مالی پائیداری کارکردگی بہتر بنانے پر زور۔ OMCs اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کی مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور کر لیا گیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ برطانیہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی وزیر مملکت برائے داخلہ ایلیکس نورس سے ملاقات کی۔ پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے برطانوی وزراء کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے لارڈز میں ہی PSL روڈ شو میں شرکت کی۔ اگلا روڈ شو 13 دسمبر کو امریکہ میں ہوگا۔ محسن نقوی، بابر اعظم، حارث رؤوف اور دیگر شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کہتے ہیں موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور موٹر وے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، رپورٹ فرانزک کے لیے بھیجی گئی۔ قتل کیس میں 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کی تحقیقات JIT کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے منظوری دے دی۔ JIT میں سینئر سول آفیسرز CTD کے اہلکار شامل ہوں گے۔ کیس میں کوتاہی پر DPO نے SHO کینٹ کو لائن حاضر کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت خلیق الرحمان اور MP مشتاق غنی کی ڈاکٹر وردہ کے خراج اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف ڈاکٹرز کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے مردان نوشہرہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کراچی میں گھر سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کا ڈراپ سین، گھر کا سربراہ اقبال اور بیٹا یاسین مبینہ طور پر قاتل نکلے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف، باپ بیٹا زیر حراست۔ تفتیشی حکام نے بتایا ملزمان نے مبینہ طور پر جوس میں زہریلی دوا ملا کر خواتین کو پلائی۔ ملزم یاسین نے سب سے پہلے اپنی بیوی ماہا کو زہر دے کر لاش کمرے میں بند کر دی تھی۔ باپ بیٹے نے بھی جوس میں زہر ڈال کر پینا تھا۔ بیٹے کی حالت غیر محتاط دیکھ کر باپ نے زہر پینے کی ہمت نہ کر سکا۔ اہل خانہ پر 1 کروڑ کا قرض تھا۔ پولیس کو 75 لاکھ قرض سے متعلق شکایت بھی موصول ہوئی تھی۔ ملزمان نے قرض داروں سے بچنے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا۔ ملزمان کے زیر استعمال گھر اور ایک گاڑی کرائے کی ہے۔ دوسری گاڑی بینک لیز ہے۔ ملزم یاسین پراپرٹی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ شکارپور کے علاقے منشا شاہ میں پولیس مقابلہ، 9 ڈاکو ہلاک، DSP ظہور سومرو اور DSP پارس بکھرانی اور 2 اہلکار زخمی۔ دونوں DSPs میاں بیوی ہیں، علاج کے لیے سکھر منتقل۔ دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آج سندھ کی پولیس ٹیم کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زخمی پولیس افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین، کہا شکارپور میں امن و امان ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کا مٹر گشت، جناح ٹرمینل کی بلائی منزل پر نیولا دیکھا گیا۔ نیولا حساس کمیونیکیشن اور بجلی کے تار کاٹ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپارچر سے متصل کسٹمز کوریڈور میں نیولے کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ ایئرپورٹ مینیجر، سول ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف ہیزرڈ مینجمنٹ یونٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں مقدمہ چھپانے پر برطانوی حکومت نے یوٹیوبر رجب بٹ کا ویزا منسوخ کر دیا۔ برطانوی ہوم آفس نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ذرائع کہنا رجب بٹ نے پاکستان میں 295 کا مقدمہ چھپایا تھا، جس کے باعث ویزا منسوخ کیا گیا۔ یوٹیوبر ویزا منسوخی کے بعد برطانیہ سے روانہ، آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ رجب بٹ ہوم آفس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل بھی کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کا رابطہ، سوڈان جنگ اور یمن کی صورتحال پر بات چیت۔ گفتگو میں سوڈان میں فوری امن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ روسی صدر اور یوکرینی صدر ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ پیوٹن زیلنسکی میں شدید نفرت اس جنگ کے خاتمے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ روس اور یوکرین جنگ بائیڈن کی جنگ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی اخبار کو انٹرویو، کہا پاکستان بھارت سمیت متعدد تنازعات حل کر چکا ہوں۔ یوکرین جنگ ایک مشکل تنازع ہے۔ یوکرین بڑی مقدار میں زرخیز زمین اور ساحلی پٹی کھو چکا ہے۔ یوکرین کی زمین اور ساحلی پٹی پر فتح ناممکن ہے۔
یورپی ممالک یوکرین کی حمایت پر زیادہ باتیں اور کم عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا یوم شہادت، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا خراج عقیدت۔ شہید نے 71 کی جنگ میں شکرگڑھ سیکٹر پر بے مثال بہادری دکھائی، ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ پاکستان کے سٹار کرکٹرز کی آسٹریلیا میں دھوم، بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی بگ بیش لیگ کو چاند چار لگانے آسٹریلیا پہنچ گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کا کینگروز کے دیش میں زبردست ویلکم۔ بابر اعظم کا سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ بابر سڈنی سکسرز اور شاہین برسبین بیٹ کی نمائندگی کریں گے۔ شاداب، رضوان اور حسن علی پہلے ہی آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں۔